الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم يسر لنا كل أمر عسير إنك على كل شيء قدير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تمام تعریفات تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے، وہ ذات جو اس کائنات کی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد اس کی پیدائش کا جو واحد مقصد قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب جب مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو حضرت انسان کو چاہیے دن اور رات میں رکوع و سجود کے اندر خفیہ اور اعلانیہ طور پر اس کی کمر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے جھکنی چاہیے. اب جب مقصد ہمارا اللہ رب العزت کی عبادت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام ذمہ داریوں کو اس طرح سے ادا کریں جس طرح سے اللہ رب العزت نے بتلایا ہے. میرے اور آپ کے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے. حمد و ثنا کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام گرامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جب اللہ کے نبی کا نام آ جائے تو اونچی آواز میں کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں دوبارہ سے اپنا جملہ دہراؤں گا: حمد و ثنا کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام گرامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضرات گرامی، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ النساء کی 2 آیات تلاوت کی ہیں: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس شخص کو ان باغات کے اندر داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. تو یہ اس انسان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی. دنیا میں مقصد کیا ہے؟ یہ ساری عبادتیں ریاضتیں کس لیے ہیں؟ تاکہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ رب العزت ہمیں
جب ہمارا فیصلہ ہو تو ہمیں کہاں پہ بھیجے؟ جنت کے اندر بھیجے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر تم میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو شخص میری نافرمانی کرے یا میرے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو حدود میں نے مقرر کی ہیں وہ ان سے تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو میں اسے ایک ایسی آگ میں داخل کروں گا۔ تو میں کیا کروں گا؟ آگ کے اندر داخل کروں گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور یہ بڑا رسوا کن عذاب ہوگا، اور وہ انسان اس آگ میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور دوسری ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ماننے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، فجر کی نماز صبح سردی میں اٹھ کے وضو کر کے ہم جو ادا کرتے ہیں، ظہر کے وقت اپنے تمام کام کاج چھوڑ کے مسجد میں آتے ہیں، عصر کے وقت آتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنے کمائے ہوئے مال سے، اللہ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں، اس مال کو خرچ کر کے تکلیفیں اٹھا کے حج کرنے جاتے ہیں، جس میں ہمیں جسمانی مشقت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ حتی الامکان اللہ کی عبادت ریاضت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں۔ یہ سب کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ اللہ ہمیں جنت دے دے۔ اب اس آیت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ ایک وہ رستہ ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہاں پہ ایک وہ رستہ ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اس رستے کے اوپر جانا ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے، یا پھر اس رستے پہ جانا ہے جو جہنم کی طرف لے کے جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول، اللہ کی اطاعت ہوگی اس کتاب کو پڑھنے سے۔ اس کتاب کو، یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کو پڑھنے سے، صرف خالی پڑھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کے کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر جو اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ نے احکامات بتائے ہیں، جو اللہ نے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں، جو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ تو ہوگی اللہ کی اطاعت کی بات۔ اس کے بعد دوسری اطاعت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ معاملہ عبادت کا ہو، مالی معاملات کا ہو، اخلاق و کردار کا میدان ہو، ہمیں اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول کی کرنی ہے۔ اور اللہ کے رسول کی اتباع کیسے ہوگی؟ کہ سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے، اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ہیں ان کو پڑھا جائے، ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے۔ ہم جب بھی اس دنیا کے اندر کوئی کام کرتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر وہ کام کرنے سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی اس کا معیار مقرر کرتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی خاکہ بناتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو آپ اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی معیار لازمی مقرر کرتے ہیں۔ آپ نے کسی نہ کسی بلڈنگ کا نقشہ اپنے ذہن میں سوچا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی معیار جو آپ لوگ تعمیر کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے بنایا ہوتا ہے کہ میں نے اس معیار کا کام کرنا ہے، یا اس لیول پہ جا کے کام کرنا ہے، یا اس لیول کا کام کرنا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب جب معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہوگا تو ہمیں معیار کن شخصیات کو مقرر کرنا ہے؟ کن کو مقرر کرنا ہے؟
اب جب معاملہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا ہے تو معیار کن شخصیات کو مقرر کرنا ہے، اپنے لیے آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ تو اس چیز کا جواب بھی اللہ نے اس کتاب کے اندر دے دیا ہے۔ کیا کیا اللہ نے؟ اس کتاب کے اندر دیا ہے۔ اللہ نے خود بتلایا ہے کہ تم نے معیار کس کو بنانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور جب تم ہدایت پالو گے تو اس رستے کے اوپر چلو گے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، اللہ کے نبی کے بعد کون سی شخصیات تھی جو ہدایت یافتہ تھیں؟ وہ کون سی شخصیات تھی؟ کون تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کو اللہ نے ہمارے لیے خود معیار مقرر کیا ہے، جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ وہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے اس کتاب کو سنتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ کے وہ اللہ کے نبی کی باتیں سنا کرتے تھے، جن کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا کہ انہیں اللہ کے نبی کا اس دنیا کے اندر ساتھی مقرر کیا تھا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر تم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرو گے، ان کے رستے کو اپناؤ گے تو جنت کی طرف پہ جاؤ گے، اور وہیں پہ اللہ نے ان کا رستہ چھوڑنے کے بعد ان کا رستہ چھوڑنے کے اوپر جہنم کی وعید بھی سنائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ کے رسول کا رستہ چھوڑ دے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے رسول کے بعد مومنین کا رستہ چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو پھر وہ جس رستے کے اوپر چلے گا میں اسے چلنے دوں گا، میں اسے واپس نہیں پکاروں گا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جب وہ اللہ کے نبی کا رستہ چھوڑے گا، اللہ کے نبی کے بعد مومنین کا رستہ چھوڑے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو میں اسے اس رستے کے اوپر چلاؤں گا جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اب اللہ نے اس آیت کے اندر مؤمنین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں مومن کون تھے؟ اللہ کے نبی کے دور میں مومن کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ تو اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کس رستے کے اوپر چل کے ہوگی؟ وہ رستہ جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنایا تھا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ میں جب بھی کسی چیز کے اوپر اختلاف ہو جاتا، جھگڑا ہو جاتا، تو وہ اپنا معاملہ کس کی طرف لوٹاتے تھے؟ اللہ کے رسول کی طرف۔ وہ اس جھگڑے کا حل کہاں پہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ کتاب و سنت کے اندر۔ سب سے پہلے وہ قرآن کو دیکھتے تھے، قرآن کے بعد وہ کس چیز کو دیکھتے تھے؟ اللہ کے رسول کی حدیث کو، اللہ کے رسول کی سنت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھتے تھے کہ اگر یہ معاملہ ان کے دور میں پیش آیا ہوتا تو وہ اس سے کس طرح سے نبٹتے، وہ اسے کس طرح سے حل کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔
اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے کے اوپر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے، تمہارا کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے کے اوپر تم دو بھائیوں کے بیچ میں اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو کیا فرمایا اللہ نے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے کو کس کی طرف لوٹانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کس کی طرف لوٹانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر واحسن تأویلا، اگر تم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہو، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہو، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو، تو کیا ہوگا؟ وہ معاملہ جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا ہوگا، جس کے حل کے لیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھا ہوگا، ذالک خیر واحسن تأویلا، تو اس کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ انجام بہت اچھا ہوگا۔ سورۃ البقرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر میں نے جو بیان کیا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم نے اس کے اوپر یقین کرنا ہے، جو کچھ اس کے اندر لکھا گیا ہے بغیر کسی چوں کے چنا کے، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی کیوں کے، بغیر کسی سوال کے، آپ نے اس کتاب کے اوپر یقین کرنا ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ھدی للمتقین، یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ متقی کون ہے؟ اگلی آیت دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتا ہے، وینفقون ومما رزقناہم ینفقون، اور جو میں نے اسے مال دیا ہے، جو میں نے انہیں مال دیا ہے، وہ اس مال سے خرچ کرتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور متقی کون ہے؟ جو غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ذرا اس آیت کو کنیکٹ کیجئے اس آیت کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ گے، اور اس کے بعد یوم آخرت کے اوپر ایمان لاؤ گے۔ اب یوم آخرت کیا ہے؟ کہ کسی نے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کسی نے دیکھا ہے؟ غیب کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا۔ غیب کیا ہے؟ جو ہم نے دیکھا نہیں، صرف سنا ہے، اور آپ صرف سنتے ہیں، اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات کو محسوس کر سکتے ہیں؟ غیب ہے نا، لیکن آپ کو کیا ہے کہ اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ یوم آخرت کیا ہے؟ غیب ہے، آپ کو اس کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ لا ریب فیہ، کسی سوال کو اٹھائے بغیر اس چیز کے اوپر آپ کو یقین رکھنا ہے، اور آپ اگر اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور آپ اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاتے ہیں، تو اس چیز کا انجام، اس چیز کا نتیجہ بہت اچھا ہوگا۔ یہ اللہ کا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں وعدہ ہے، اور اللہ نے اس کتاب کے اندر وعدہ کیا ہے، اور اس کتاب کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا۔ معاملہ سمجھ آیا؟ پھر ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد میری امت میں سے جو بڑے لمبے عرصے تک زندہ رہے گا نا، فسیری اختلافا کثیرا، وہ امت میں بڑے اختلاف دیکھے گا۔ کیا ہوگا؟
کہ میرے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا۔ کیوں جی عمران بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں اگر کوئی شخص لمبے عرصے تک زندہ رہے گا تو وہ میری امت میں بڑے اختلافات دیکھے گا۔ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کر دی تھی، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اب پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ اختلاف دیکھے تو کرنا کیا ہے؟ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین، کہ میں تمہیں اپنی سنت اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تمسکوا بها وعدوا علیہا بالنواجذ۔ اگر میرے بعد کوئی شخص لمبے عرصے تک زندہ رہے، امت میں اختلاف دیکھے، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے میری سنت کو اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت دین کے اندر نئے نئے کام ایجاد کیے جائیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، تمام کی تمام بدعات، وہ تمام کے تمام کام جو دین کے اندر ایجاد کیے جائیں گے، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ گمراہی ہوں گے۔ اور یہ گمراہی کا رستہ انسان کو کس طرف لے کے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس رستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، یا پھر اس رستے کے اوپر چلنے کی کوشش کرنی ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائے۔ اب معاملہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ اگر میرا یا آپ کا یا کسی دو لوگوں کا آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم نے وہ معاملہ کیسے سلجھانا ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ 15 شعبان کا دن ہے، اور 15 شعبان کو ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں وہ شخص ہوں جو یہ کہتا ہے، میں یہاں پہ میں بھی کھڑا ہوں، میرے سامنے عمران بھائی بیٹھے ہیں جنہوں نے سارا بچپن، اپنی ساری جوانی، اپنی ساری زندگی اس جامعہ کے اندر گزار دی۔ انہوں نے حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ ان کو تقریریں کرتے ہوئے سنا، اور اس کے بعد انہوں نے حافظ عبد الغفار روپڑی حافظہ اللہ اور حافظ عبد الوہاب روپڑی حافظہ اللہ، ان دونوں کو اس جامعہ کے اندر جمعے پڑھاتے ہوئے دیکھا، ان کو درس حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ اب جناب میں کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر شب برات منانا جائز ہے، اور عمران بھائی جنہوں نے ساری زندگی یہاں پہ درس حدیث کو سنا، اس جامعہ کے اندر جہاں پہ قرآن و حدیث کے اندر قرآن و حدیث کے علاوہ کبھی کوئی چیز بیان نہیں کی گئی، انہوں نے ساری زندگی اس جامعہ میں گزاری ہے، عمران بھائی کہیں گے کہ حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ شب برات جو ہے اس کے بارے میں جو حدیثیں آئی ہیں، جو روایات آئی ہیں، وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ شب برات نام کی کوئی چیز شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا اسلام کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ عمران بھائی نہیں، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ میں بھی روایات پیش کرتا ہوں، عمران بھائی اپنی روایتیں لے کے آ جاتے ہیں، تو اب آ کے اس معاملے کو ہم نے کس طرف لے کے جانا ہے، کہاں پہ سلجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اصول میں نے بیان کر دیا ہے، اس اصول کو سامنے رکھیے اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجئے، کیا شب برات جو ہے اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے؟ اب جب اختلاف ہو گیا، میرے اور آپ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، اب ہم نے اس کا حل کہاں پہ تلاش کرنا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے اس کا حل جو ہے، اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کو کھنگالنے کی کوشش کرنی ہے؟ اس کتاب قرآن مجید کو، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ عمران بھائی، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے یہ قرآن
مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے، اور یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں، جس کے اندر ہم بہت اہم فیصلے کرتے ہیں، بہت سی اہم باتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں یہ روایت پیش کروں گا تو عمران بھائی کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اسماعیل بھائی آپ یہاں پہ بھی غلط ہیں، آپ نے یہ جو نقطہ اٹھایا ہے اس کا جواب بھی اللہ نے اسی کتاب کے اندر دیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے شب برات کے متعلق یہ جو آیت پیش کی ہے، آپ نے جو نص بیان کی ہے، یہاں پہ آپ غلط ہیں۔ آپ جو ہیں اس کا جواب اللہ نے 30ویں سپارے کے اندر خود ہی بیان کیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں بیان کیا ہے۔ اب یہاں پہ نا بڑا مسئلہ ہے ہمارے بر صغیر کے اندر، ہم نے بہت ساری چیزوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، ہم نے کوئی چیز کہیں سے اٹھائی ہے، کوئی چیز کہیں سے اٹھائی ہے، ان کو ملا کے ہم نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، اور ان چیزوں کا اسلام کے ساتھ، ہماری شریعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ جتنی روایتیں شب برات کے بارے میں آتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں، سب کی سب ضعیف ہیں، علماء کا اختلاف ہے ان کے اوپر۔ ایک روایت بڑی مشہور بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، آدھی رات کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک اٹھے، اپنی چادر لی اور گھر سے باہر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اٹھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو اس وقت کیا ہوا، کہاں چلے گئے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا، اور اس کے بعد دیکھا کہ اللہ کے نبی جنت البقیع میں کھڑے ہیں، اور جنت البقیع میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سے خاموشی سے گھر واپس آ جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس تشریف۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کہاں گئے تھے؟ اللہ کے نبی آپ کہاں گئے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم کریں گے۔ کیا تمہیں یہ خیال تو نہیں آیا کہ اللہ یا اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے، کوئی تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا، میرے ذہن میں یہ چیز آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ ازواج مطہرات میں سے کسی دوسری اپنی جو آپ کی بیوی ہیں ان کے ہاں نہ چلے گئے ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ آج کی رات، نصف رات کے اندر اللہ رب العزت جو ہیں وہ آسمان پہ، دنیا، آسمانوں کی جو دنیا ہے وہاں پہ، عرش سے وہاں پہ تشریف لائیں گے، اور آ کے بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر انسانوں کو معاف کر دیں گے، ان کی مغفرت فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ضعیف روایت ہے، یہ ضعیف روایت ہے، اس کے اندر کہیں پہ بھی 15 شعبان کا ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ بخاری کے اندر ایک لمبی روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ٹھہرے تھے، آدھی رات کے وقت آپ اٹھے اور اٹھ کے باہر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے گئیں، اور آپ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کے اندر کھڑے ہیں، جنت البقیع کے اندر کھڑے ہو کے وہاں پہ دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سے واپس آ گئیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کی نظر میرے پہ پڑی ہے، اور جب ان کی نظر میرے پہ پڑی تو میں اپنے گھر کی طرف واپس پلٹی، میں نے تھوڑا تیز چلنا شروع کیا تو رسول اللہ نے بھی تیز چلنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے بھاگنا شروع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں گھر آئی، بستر کے اوپر لیٹ گئی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، اور آ کے انہوں نے مجھے پوچھا کہ عائشہ آپ کہاں تھیں؟
تو عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ کے پیچھے گئی تھی تو اللہ کے رسول نے زور سے ہاتھ میرے سینے کے اوپر مارا جس سے مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ اللہ کے نبی نے ناگواری کا اظہار کیا، کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ گمان گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہیں، ایسا گمان نہیں گزرا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور آ کے انہوں نے کہا کہ آپ جا کے جنت البقیع کے اندر جا کے دعا کیجئے، اور انہوں نے مجھے طریقہ بتلایا کہ کس طرح سے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو عائشہ اس کے بعد پھر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی طریقہ بتلایا کہ جب تم قبرستان کے اندر جاؤ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، کہ آپ نے جا کے یہ کہنا ہے اور کس طرح سے جا کے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس پوری حدیث کو بخاری کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں پہ بھی 15 شعبان کا ذکر نہیں آیا، اور نہ ہی یہ جو ہمارے ہاں روایت پائی جاتی ہے کہ شب برات کی پوری رات عبادتیں کی جاتی ہیں اور اس کے بعد 15ویں شعبان والے دن اٹھ کے صبح قبرستان چلے جاتے ہیں، اس حدیث کو بنیاد بنا کے کہ اللہ کے نبی نے قبرستان میں جانے کا حکم دیا، قبرستان میں جا کے مردوں کے لیے دعائیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی حکم جو ہے وہ کسی خاص دن یا خاص رات کے لیے نہیں آیا تھا، یہ حکم جو ہے وہ عموم کے لیے آیا تھا کہ آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم شب برات کے اندر عبادت نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم شب برات کے اندر یہ جو 15 شعبان کی رات آتی ہے، کیا ہم اس کے اندر اگر نوافل پڑھ لیں، ہم اس رات کے اندر نوافل پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، اللہ کا ذکر بیان کر لیں اور اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھ لیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم ہفتے کے جو 7 ایام ہیں ان میں سے جمعہ کے دن کو یا جمعہ کی رات کو قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، اور جمعہ کے دن کو روزوں کے لیے مخصوص نہ کرو، جمعہ کے دن کو روزے کے لیے مخصوص نہ کرو۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ پورا ہفتہ قیام نہیں کرتے، صرف جمعے کی رات کو قیام کرو، اور پورا ہفتہ آپ روزے نہیں رکھتے، صرف جمعے کی رات کو آپ جمعے والے دن آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اس کی اجازت اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر آپ سارا ہفتہ قیام کرتے ہیں، سارا ہفتہ آپ نوافل ادا کرتے ہیں، تو جمعے کی رات کو بھی کیجئے۔ اللہ کے نبی نے یا اللہ نے اس سے منع نہیں فرمایا، آپ کر سکتے ہیں، آپ ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ پورا ہفتہ روزے رکھ رہے ہیں تو آپ جمعہ کے دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ لیکن اگر آپ اس دن کو مخصوص کر لیں اور اسی طرح سے اپنی عبادت کو، اپنی ریاضت کو اس چیز کے ساتھ مخصوص کر لیں کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، آج شب برات ہے، آج وہ رات ہے کہ جس رات اللہ جو ہے وہ آسمانوں سے، اللہ عرش سے آسمانوں کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اور آج کے دن اللہ لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے، آج کے دن اللہ جو ہیں وہ لوگوں کی دعاؤں کو سنیں گے۔ آپ اس کے بعد 15 شعبان کے دن کو روزے کے ساتھ مخصوص کر لیں، تو اس کا جو ہے وہ ذکر نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم نے میرے بعد صحابہ کرام خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا تھا، آپ کسی دن کو مخصوص نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت تو ہر رات کو جو ہے وہ عرش سے رات کے آخری حصے میں، جو رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ عرش سے آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ وہاں پہ آ کے اللہ فرماتے ہیں کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں روز رات کو یہاں تک کہ فجر ہو جائے، فجر سے پہلے اللہ روز عرش سے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، روز کہتے ہیں مانگو تو صحیح، سوال کرو تو صحیح، جولی پھیلاؤ تو صحیح، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح میرے در پہ۔ لیکن اگر آپ پورا سال اس طرح کی کوئی کام نہیں کرتے اور صرف 15 شعبان کی رات آپ اٹھ کے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ دین کے اندر ایک نیا کام ہے، یہ بدعت ہے۔ لیکن اگر آپ پورا سال عبادتیں کرتے رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے نوافل ادا کرتے رہتے ہیں،
قیام کرتے رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، تو 15 شعبان کی رات کو بھی کر لیجئے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آج کوئی خاص رات ہے۔ وہ خاص رات کون سی رات ہے اس کا ذکر میں نے پہلے بیان کر دیا، وہ صرف اور صرف ایک رات ہے، اور وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر۔ وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔